اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین سلام علیکم۔ میں ہوں سید شاہد حسین میسم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ آج ہم جس صحیفہ سجادیہ کی دعا کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 15 یعنی دعا نمبر 15 ہے۔ اس دعا کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اس دعا کو تب پڑھتے تھے جب وہ بیمار ہوتے تھے، جب ان کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی تھی، جب کوئی مرض انہیں لاحق ہوتا تھا۔ دیکھیے، ہم یہ دعا کس سے سیکھنے جا رہے ہیں یہ بھی ذہن میں رہے۔ ہم یہ دعا اس انسان سے سیکھنے جا رہے ہیں کہ جو بیمار کربلا کہلاتا ہے، یعنی جو روز عاشورہ بیمار تھا۔ اس نے ہم کو سکھایا کہ صحت کیسے مانگی جاتی ہے، صحت کے لیے دعا کیسے کی جاتی ہے۔ دعا بہت طولانی نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں پر ضرورت ہوگی تھوڑا سا میں ایلیبوریٹ ضرور کروں گا۔ چلیے دعا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد علی ما لم ازل اتصرف فیہ من سلامت بدنی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے اس سلامتی کو جو تو نے مجھے دے رکھی تھی، یہ جو بدن میرا صحت مند تھا، میں تندرست تھا، اور جس بدن کو میں جیسے چاہتا تھا استعمال کرتا تھا، یا یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جیسے چاہتا تھا اس سے انجوائے کرتا تھا۔ یعنی کبھی ہم ہاتھ سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں، مثلا یوں ہی کبھی کبھی کوئی چیز نہیں بھی اٹھا رہے ہیں تو ہاتھ کو دیکھتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی، کیسی لکیریں وغیرہ وغیرہ، جیسے چاہتا تھا میں کل ملا کر کے۔ اور یا پھر دوسرا ترجمہ یوں ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے میں چلتا پھرتا تھا۔ تو بہرحال میرا بدن اب تک صحت مند تھا اور اس کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں۔ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَحْدَثْتَ بِي مِنْ عِلَّةٍ فِي جَسَدِي۔ اور اس بات پر بھی تیرا شکر ادا کر رہا ہوں کہ تو نے میرے بدن میں کوئی بیماری پیدا کر دی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اول تو یہ ہم جانیں کہ ہمارے معصومین صحت کے موقع پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور بیماری کے موقع پر بھی۔ کیوں کرتے تھے ابھی آ رہا ہے دعا میں آگے۔ امام فرما رہے ہیں فما ادری یا الہی ای الحالین احق بالشکر لکا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا ہے میرے مالک کہ صحت مند ہونے کے وقت تیرا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے یا بیماری میں، کون سا موقع زیادہ مناسب ہے تیرا شکر ادا کرنے کے لیے۔ وَأَيُّ الْوَقْتَيْنِ أَوْلَى بِالْحَمْدِ لَكَ۔ اور کون سا وقت ہوتا ہے تندرستی کا یا بیماری کا کہ جب تیری تعریف کی جائے کہ کیا کام تو نے کیا ہے۔ ابھی شاید آپ کو دعا کے شروع میں لگے کہ بیماری میں بھی کوئی اچھائی ہے کیا۔ ابھی امام گنائیں گے صحت سے زیادہ بیماری کی اچھائیاں۔ اتفاق سے 3 جملے صحت کے بارے میں بولے اور 4 یا کہہ سکتے ہیں 5 جملے جو ہیں وہ بیماری کے فائدے کے طور پہ بول دیے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں اور وہ ایک روایت ہے جو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ائمہ طاہرین یعنی معصومین علیہ السلام صحت اور تندرستی کے وقت اور پھر بیماری کے وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی اور ان کا ایمان کس لیول پر پہنچ چکا تھا۔ ایک بار جناب ابوذر غفاری کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے جناب ابوذر غفاری نے ایک جملہ کہا اور اس جملے کو جا کر کے کسی نے امام حسن علیہ السلام کے پاس بیان کیا اور کہا کہ ابوذر تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ابوذر؟ الفقر احب الی من الغنا والسقم احب الی من الصحہ۔ میرے نزدیک فقر مالداری سے یا غربت مالداری سے زیادہ اچھی ہے، اور میرے نزدیک بیماری صحت سے زیادہ اچھی ہے۔ یہ ابوذر کا ایمان تھا، 9 درجے کا ایمان، جو کہہ رہے ہیں کہ میں غریب رہوں فقیر رہوں یہ زیادہ اچھا ہے میرے لیے، اور میں بیمار رہوں یہ میرے لیے زیادہ اچھا ہے۔ اب اس قول کو ابوذر کے کسی نے امام حسن علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، کہا وہ تو ایسا کہتے ہیں۔ امام نے جواب دیا اما انا فاقول،
اور جہاں تک میری بات ہے، اب یہ دیکھیں ابو ذر اور امام حسن کا فاصلہ یا ابو ذر اور معصومین کا فاصلہ۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں من اتکل علی حسن اختیار اللہ لہ لم یتمن غیر مختار اللہ لہ، جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اللہ اس کے لیے خیر ہی خیر کرے گا، بہتری کرے گا، تو پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ بیماری اچھی ہے، کہ صحت اچھی ہے، کہ مثلا غربت اچھی ہے یا مالداری اچھی ہے۔ کل ملا کر کہوں تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہوگا ابو ذر کا ایمان اس درجے کا کہ وہ غریبی کو مالداری سے بہتر سمجھتے ہیں اور بیماری کو صحت سے بہتر سمجھتے ہیں، مگر ہم اہل بیت وہی اچھا سمجھتے ہیں جو اللہ ہمارے لیے اچھا سمجھتا ہے، جو اللہ ہمارے لیے کرتا ہے، یعنی ہم راضی بے رضائے خدا ہیں۔ یہ سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے ایمان کا۔ چلیے پھر دعا کی طرف، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی اس دعا کی طرف لوٹتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اگلے جملے میں اب وقت الصحت التی ہنأتنی فیہا طیبات رزقک ونشطنی بہا لابتغاء مرضاتک وفضلک وقویتنی معہا علی ما وفقتنی لہ من طاعتک۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میرے مالک کہ کون سا وقت زیادہ بہتر تھا یا کون سا زمانہ زیادہ بہتر ہوتا، صحت والا یا بیماری والا۔ اب صحت کے لیے جڑا رہے ہیں، اس صحت کا زمانہ زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ جس میں جب میں تیری اچھی اچھی نعمتیں کھاتا ہوں نا تو مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، میں تیرا رزق کھاتا ہوں تو میرے زبان میں مزہ ہوتا ہے، مٹھاس بھی پتہ چلتی ہے، کھٹاس بھی پتہ چلتی ہے، نمکین ہونا بھی، سب کچھ پتہ چلتا ہے، مجھے وہ تیری نعمتیں بڑی بھلی بڑی خوشگوار لگتی ہیں۔ یہ پہلا فائدہ صحت کا۔ پھر کیا؟ وَنَشَطْتَنِي بِهَا لِابْتِغَاءِ مَرْضَاتِكَ وَفَضْلِكَ، اور اس صحت کے زمانے میں میرے اندر انرجی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ تیری مرضات کو اور فضل کو طلب کرنے کے لیے۔ اب یہ میں بھی ایکسپلین کروں گا، مرضات تیری مرضیوں کو اور تیرے فضل کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہوں۔ جب میرا حال اچھا ہوتا ہے تو میں چلتا پھرتا ہوں، گھر سے باہر جاتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ آپ کو بتا دیں قرآن مجید میں بھی کئی جگہ پر یہ جملہ آیا ہے، اور ہم اردو والے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں جب قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں کہ فضل خدا یا فضل اللہ کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ کا رزق، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ اللہ چاہتا تو رزق اللہ لکھ دیتا، اللہ نے ایسا نہیں لکھا قرآن میں۔ مثال دوں آپ کو، سورہ جمعہ میں کیا آیا؟ سورہ جمعہ میں آیا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ختم ہو جائے تو تم لوگ، یعنی نماز جمعہ جب ختم ہو جائے تو تم لوگ زمین پر ادھر ادھر بکھر جاؤ، اور پھر کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جاؤ پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرو یا اللہ کے فضل کو حاصل کرو۔ اب اس فضل کو حاصل کرنے کا ترجمہ اردو کے جتنے بھی ترجمہ کرنے والے وہ کہتے ہیں جاؤ اللہ کا رزق تلاش کرو۔ رزق نہیں کہا تھا، قرآن نے فضل کہا تھا۔ میرے نزدیک فضل ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، اس میں سے ایک چیز رزق ہے۔ ایک بہت بڑا سا دائرہ کھینچے، ان میں ایک چھوٹا سا ایک دائرہ اس کے اندر کھینچے تو وہ رزق ہے، باقی اور بھی فضل کے معنی ہیں۔ مثلا مثال دے رہا ہوں آپ کو، جو لوگ علم حاصل کرنے جاتے ہیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں، یہ بھی تو اللہ کا فضل ہی لینے جا رہے ہیں۔ یہ ایک اللہ کا فضل ہے جس کا نام ہے علم۔ یا قرآن نے ایک جگہ پر کہا، میں اسی کو کہہ دیتا ہوں، یہ جو اب پرانے زمانے میں جب اتنے ساری ہمارے پاس ڈیوائسز نہیں تھیں، پہاڑوں کے اس طرف جانا، راستے تلاش کرنا، وادیوں سے گزرنا، ہم اتنا کمپس اور اتنے جو ہے وہ قطب نما اور یہ ساری چیزیں تو نہیں تھیں۔ لوگ اس دور میں نئے نئے راستے تلاش کرتے تھے، اس بستی سے اس بستی تک کیسے جائیں گے؟ تو یہ بھی ایک فضل خدا تھا، اللہ انہیں گائیڈ کرتا تھا کہ تم ادھر چلو۔ وہ لوگ ستاروں کی مدد سے، چاند کی مدد سے، سورج کی مدد سے کہ کہاں پر سورج ہے تو ہمیں کدھر چلنا چاہیے، تلاش کرتے تھے نئے راستے۔ یا ایک فضل خدا کا مطلب سیر و تفریح ہے، یہ جو ہم لوگ جاتے ہیں گھومنے پھرنے جسے کہتے ہیں، یہ بھی فضل خدا ہے۔ آدمی جاتا ہے جب گھومنے پھرنے حلال کام کے لیے اور حلال نیت سے،
تو پھر اس کے اندر اس کی روح کو شادابی ملتی، تر و تازہ ہو کر کے آتا ہے۔ انہی میں سے ایک چیز رزق ہے، ٹھیک ہے؟ یا مثلا ہم لوگ جاتے ہیں دوستوں سے ملاقات کرنے، یہ ملاقات، یہ اچھے لوگوں سے ملنا، یہ بھی تو اللہ کا فضل ہے کہ اتنے اچھے لوگ ہمیں رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، یہ سب اللہ نے دیے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں فضل خدا میں بہت بڑا کنسپٹ ہے۔ اب امام فرما رہے ہیں کہ پہلا صحت کا فائدہ یہ ہے کہ مجھے نعمتیں جو کھاتے پیتے ہیں وہ اچھی لگتی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب صحت رہتی تو میں فضل خدا تلاش کرنے جاتا ہوں یا حاصل کرنے جاتا ہوں، جیسے علم حاصل کرنے، روزی روٹی حاصل کرنے، نئے راستے ڈھونڈنے وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب میرے پاس صحت رہتی ہے تو میرے اندر اتنی طاقت رہتی ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کے کام کرتا ہوں۔ ان میں سب سے نمایاں چیز کیا ہے؟ یعنی میں نماز پڑھتا ہوں۔ اگر طاقت نہ ہو تو اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ہوں، اگر طاقت نہ ہو تو میں حج کرنے جا نہیں سکتا ہوں۔ تو یہ سارے جو ہاتھ پیر سے جو واجبات ہیں ان کو انجام دینا، تو 3 فائدے ہو گئے صحت کے۔ اب دیکھیے امام اگلا کیا کہہ رہے ہیں، یا وہ وقت اچھا ہے، اب اگلا کہہ رہے ہیں یا وہ وقت اچھا ہے کہ جب میں بیمار رہتا ہوں، ام وقت العلت التی محستنی بہا، یا وہ بیماری کا وقت اچھا ہے کہ جب تم میرا امتحان لیتا ہے، والنعم التی اتحفتنی بہا، اور یا اس بیماری کے حالت میں کیا ہوتا ہے، جو تو نے نعمتیں مجھے بطور تحفہ دے رکھی تھیں، ٹھیک ہے نا، بہت ساری نعمتیں، یہی زبان کا مزہ، یہ جو ہے تحفہ ہے اللہ کا، تخفیفاً اس زبان کے مزے کو لے لیتا ہے بیماری کی حالت میں۔ کیوں لیتا ہے؟ لما سقلا بہی علی ظہری من الخطیات، اس لیے لیتا ہے کہ یہ جو پیٹھ پر گناہوں کا بہت بوجھ ہو گیا ہے اسے تھوڑا کم کر دے۔ یعنی اللہ بیماری دیتا ہے، اور بیماری میں یہ جو چیزیں ہماری مثلا کمزوری آ جاتی ہے، مثلا زبان کا مزہ نہیں اچھا رہتا، مثلا چکر آتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ جو گناہ کا بوجھ ہے اس کو کم کرتی ہیں۔ پھر ایک اور فائدہ بیماری کا بتا رہے ہیں، وَتَطْهِيرًا لِمَا أَنْغَمَسْتُ فِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ، اور پھر تو ان چیزوں کو پاک کر دیتا ہے جو میں نے اپنے بدن میں جو گندگی جمع کی تھی اس کو پاک کرتا ہے، برائی کر کے گندگی کی تھی۔ اب سیئات لفظ ہمیشہ ہم لوگ گناہ نہ کہیں، جیسے مثال دے رہے ہیں ہم، جو ہم نے اوور ایٹنگ کی، بھر لیا پیٹ، خوب ٹھونس ٹھونس کے کھایا، اس سے بدن میں برائیاں تو پیدا ہوں گی۔ ایک چیز کو ضرورت سے زیادہ کھایا، ایک دن مثلا شربت پینے پہ لگے تو 6 گلاس شربت ہی پی گئے، مثلا کہہ رہا ہوں۔ تو اس طرح سے جو میں نے اپنے جسم کو نقصان پہنچایا اس کو تو بیماری کے ذریعے ٹھیک کرتا ہے، اس کو پھر سے اس کے نقطہ اعتدال پہ لاتا ہے۔ پھر ایک اور فائدہ بیماری کا گنا رہے امام، وَتَنْبِيهًا لِتَنَاوُلِ التَّوْبَةِ، پھر تو مجھے اسی بیماری کے ذریعے جھنجھوڑتا ہے، جگاتا ہے کہ توبہ کر لے، کیونکہ بیماری میں کبھی تو ایک بار خیال آتا ہے انسان کو کہ اگر اسی بیماری میں مر گیا تب، تو توبہ کرنے کے لیے تو اسی بیماری کے ذریعے مجھے جھنجھوڑتا ہے۔ وَتَذْكِيرًا لِمَحْوِ الْحَوْبَةِ بِقَدِيمِ النِّعْمَةِ، اور تو یہ بات ہمیں یاد دلاتا ہے بیماری میں کہ جو نعمتیں ہم نے اپنے گناہوں کے ذریعے مٹا دی ہیں وہ یاد کر لو۔ پھر اس کو ایسے سمجھاؤں کہ ہم لوگ جب گناہ کرتے ہیں بہت ساری اپنی نعمتیں جو ہمیں اللہ نے دی ہوئی ہیں ان کو ہم برباد کر دیتے ہیں۔ یہی ایک نعمت صحت، مثلا کہہ رہا ہوں بلڈ پریشر، میں نے اتنا چکنا کھایا، اتنا خراب کھانا کھایا، ایسا ویسا، کہ جس سے یہ نعمت بلڈ پریشر نارمل رہنے والی چھن گئی۔ تو اب جب بیماری آئی تو اس نے یاد دلایا کہ دیکھو تم نے اپنی ہی حرکتوں سے ایک نعمت اپنی ضائع کر دی، مٹا دی۔ تو یہ بھی تو ہمیں بیماری کے ذریعے یاد دلاتا ہے۔ یہ فائدے ہوئے بیماری کے گنا دیے امام نے۔ وفی خلال ذالک ما کتب لی الکاتبان من زکی الاعمال ما لا قلب فکر فیہ، سب کچھ کے باوجود اب دیکھیں بیماری میں ہی، اس بیماری کے دوران، یہ سب تو ہمیں کروا رہا ہے، لیکن اس بیماری کے دوران میرے جو یہ منکر نکیر ہیں، یہ جو 2 فرشتے ہیں، یہ جو اعمال لکھتے ہیں، انہوں نے
اسی بیماری کے دوران میرے اعمال نیک لکھے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ بیماری کے دوران انسان کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کے لیے، اور وہ اعمال لکھ لیے جو میں نے کیے بھی نہیں، جس کے بارے میں بلکہ امام کہہ رہے ہیں جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں، وہ بھی انہوں نے ہم نیکیاں لکھ لی ہماری۔ ولا لسان نطق بہ، جس نیکی کو میں نے اپنی زبان سے بولا بھی نہیں، مثلا کسی شخص کو کوئی آیت قرآن سنائی بھی نہیں، نیک یہ عمل کیا بھی نہیں، پھر بھی بیماری کے دوران میرے نام اعمال میں لکھا گیا کہ اس شخص نے قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ یہ سب بہانہ ہے، اللہ ہمارے نیک اعمال کو زیادہ کرنا چاہتا ہے۔ ولا جارحۃ تکلفت ہو بل انفضالا منک علی و احسانا من صنیعک الی، اور یہ نہ تو میں نے زبان سے کچھ کیا، نہ میں نے اپنے جوارح سے یعنی ہاتھ پیر سے بھی کوئی زحمت نہیں اٹھائی، کوئی کام نہیں کیا، کوئی نیکی نہیں کی، پھر بھی میری بیماری کے دوران فرشتوں نے نیکیاں لکھتی ہیں۔ یہ سب کیوں لکھیں؟ کیونکہ تو نے فرشتوں سے کہا تھا کہ بیماری اس ہے، بیچارہ ہل نہیں پا رہا، کمزور ہے یہ، اس کے اب دیکھو یہ نیک عمل بھی تو نہیں کر پا رہا، تو تم لکھ دو نیکی۔ یہ سب اللہ جانتا ہے اور ہم لوگ سمجھے بھی، اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے ہماری نیکیاں لکھنے کے، اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے ہماری برائیاں مٹانے کے، آپ ایسے سمجھ لیں۔ اللہم فصل علی محمد وآلہ، اے میرے مالک محمد وآل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما، وحبب الی ما رضیت لی، یہ وہی بات ہے جو امام حسن علیہ السلام نے فرمائی تھی، پالنے والے کچھ ایسا کرتے کہ بس میں وہ پسند کرنے لگوں جو تیری پسند ہو، جس سے تو راضی ہو، جس سے تو خوش ہو، بس مجھے وہ چیز پسند ہو، بیماری ہو یا صحت ہو۔ وَيَسِّرْ لِي مَا أَحْلَلْتَ بِي وَطَهِّرْنِي مِنْ دَنَسِ مَا أَسْلَفْتُ، اور جو ابھی فی الحال میرے اوپر بیماری آ گئی ہے، اس بیماری میں بہرحال میرا موومنٹ کم ہو گیا ہے، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت پڑتی، یہ سب آسانیاں میرے لیے کر دے کہ سہارے کی ضرورت نہ پڑے، میں چل پھر سکوں وغیرہ وغیرہ، اور مجھے پاک کر دے، میرے اندر سے وہ گندگی پلیدگی نکال دے جس میں نے اپنے بدن میں جمع کی ہوئی ہیں۔ میں نے ابھی بہت ساری مثال دے ہی دی آپ کو۔ وَمْحُ عَنِّي شَرَّ مَا قَدَّمْتُ، اور جو میں نے پرانے گزشتہ زمانے میں یعنی بیماری سے پہلے جو میں نے برائیاں کی تو ان کو تو مٹا دے۔ وَأَوْجِدْنِي حَلَاوَةَ الْعَافِيَةِ، اور اب مجھے فیل کرا دے، محسوس کرا دے عافیت کی یعنی صحت کی جو چاشنی ہے، اب مجھے ذرا سا بہتر کر دے، اچھا فیل کرنے لگوں، یہ کر دے، یہ چاشنی یہ مٹھاس مجھے چکھا دے۔ وَأَذِقْنِي بَرْدَ السَّلَامَةِ، اور مجھے صحت و سلامتی کی ٹھنڈک ذرا سا چکھا۔ وَاجْعَلْ مَخْرَجِي عَنْ عِلَّتِي إِلَىٰ عَفْوِكَ، اب جو میں بیماری سے نکلوں اور صحت کی طرف جاؤں تو اب تو ایسا کر دے کہ یہ میرا بیماری سے نکل کر صحت کی طرف جانا نہ ہو بلکہ تیری معافی اور بخشش کی طرف جانا ہو۔ ہر جگہ پر امام معافی بخشش اور استغفار اور مغفرت یہ سب ڈھونڈتے ہیں، ہر چیز میں امام زین العابدین علیہ السلام۔ وَمُتَحَوَّلِي عَنْ سَرْعَتِي إِلَىٰ تَجَاوُزِكَ، اور یہ جو میرے اندر لاغر پن پیدا ہو گیا، کمزوری آ گئی، میں دبلا ہو گیا، تو مجھے اب میں دبلا ہو کر کے پھر سے میرے اندر طاقت آئے گی، تھوڑا تندرست ہوں گا، تو یہ جو تندرستی ہے یہ تندرستی نہیں بلکہ یہ تیری معافی بنے، یہ تیری بخشش بنے۔ وَخَلَاصِي مِنْ قُرْبِ إِلَىٰ رَوْحِكَ، اور اس میرے حال کو جو بہتر بنائے گا تو یعنی بیماری سے صحت دے گا تو اس طریقے سے مجھے بے چینی سے نجات دینا اور تازگی اور شادابی جو تیری جانب سے تو دیتا ہے وہ عطا فرما۔ وَسَلَامَتِي مِنْ هَٰذِهِ الشِّدَّةِ إِلَىٰ فَرَجِكَ، اور مجھے اس شدت کا اس وقت میرے تکلیف ہے، جو میرے اندر مثلا بخار ہے، جو درد ہے، اس شدت سے مجھے سلامتی عنایت فرما اور مجھے تو اپنی جانب سے خوشی عنایت فرما۔ اِنَّكَ الْمُتَفَضِّلُ بِالْإِحْسَانِ، تو بے شک احسان کے ذریعے ہی احسان کرتا ہے، ایسے ہی ترجمہ کر سکتے ہیں اردو والوں کے لیے۔ الْمُتَطَوِّلُ بِالْإِمْتِنَانِ،
اور پھر سے امتنان و احسان تو اردو میں وہی ترجمہ احسانی ہوتا ہے، تو کرم فرماتا ہے، تو احسان فرماتا ہے، تو کیا کہوں کہ تو جو ہے اپنا گریٹیچیوڈ شو کرتا ہے اپنے احسان کے ذریعے۔ الوہاب الکریم، تو بڑا دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، وہ بھی بے مانگے بن مانگے عطا کرنے والا۔ ذوالجلال والاکرام، تو بڑی ہی جلال یعنی بڑی عظمت والا اور اکرام والا ہے۔ یہ تھی دعا نمبر 15 صحیفہ سجادیہ کی، جس میں امام زین العابدین علیہ السلام صحت مانگ رہے ہیں۔ ہمارے درمیان ہمارے مد نظر بھی بہت سے بیمار ہیں جو اس وقت، جنہوں نے کہا بھی ہوا ہے ہم سے کہ ہمارے لیے صحت کی دعا کیجیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ بیمار کربلا علیہ السلام کے صدقے میں، جناب ایوب علیہ السلام کے صدقے میں ان سب کو صحت عاجلہ اور کاملہ عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔